عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید تنویر فاطمہ اخلاق علی انجمن اشاعت تعلیم پیڑ کی جانب سے آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کے لیے اس درسی کتاب سے حصہ غزل میں غزل نمبر 4 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ شاعر ہیں فضا ابن فیضی۔ غزل کے اشعار کی تشریح کو سمجھنے سے پہلے ہم فضا ابن فیضی کی جان پہچان یا ان کے تعارف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں فضا ابن فیضی کی جان پہچان کی طرف۔ فضا ابن فیضی کا اصل نام فیض الحسن تھا۔ وہ 21 جولائی 1923 عیسوی کو مئو ناتھ بھنجن اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مئو میں مدرسہ جامع عالیہ عربیہ اور جامع اسلامیہ فیض عام سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے دوران ہی ان کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا۔ 1940 عیسوی میں ان کی پہلی نظم شائع ہوئی۔ 1973 عیسوی میں ان کا پہلا شعری مجموعہ سفینہ زرگل منظر عام پر آیا۔ فضا ایک خوش فکر شاعر تھے۔ ان کے کلام میں شگفتگی، روانی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ ان کے یہاں جدیدیت کے ساتھ ساتھ روایات کی بھی پاسداری ملتی ہے۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمیں اور رباعیات بھی لکھی ہیں۔ شعلہ نیم باز، دریچہ سیمتن، سر شاخ طوبہ، پس دیوار حرف اور سبزہ معنی بیگانہ ان کے شعری مجموعے کے نام ہیں۔ مختلف اداروں نے ان کی علمی و ادبی خدمات پر انہیں انعامات سے بھی نوازا۔ 17 جنوری 2009 کو اپنے وطن مئو میں فضا ابن فیضی کا انتقال ہوا۔ فضا ابن فیضی چونکہ ایک اردو ادب کے مشہور و معروف شاعر تھے۔ ان کا مشہور شعر مجھ سے ملنا ہو تو پھر میری کتابیں دیکھنا، مجھ سے ملنا ہو تو پھر میری کتابیں دیکھنا، ہر ورق پر عکس اپنا چھوڑ کر جاؤں گا میں۔ پیارے بچوں، اب ہم فضا ابن فیضی کی غزل کے اشعار اور اس کے تفہیم و تشریح کو سمجھتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے: سیم و گوہر نہ تاج و کمر چاہیے، داد ہنر با طرز دگر چاہیے۔ اپنے غزل کے پہلے شعر میں فضا ابن فیضی دنیا والوں سے مخاطب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے شاعری کے ہنر کے لیے اور اس کی تعریف اور توصیف کے لیے اس کے عوض میں کسی قیمتی موتی یا ہیرے یا کسی دولت، جائیداد، منصب، عہدے کا مجھے لالچ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہنر کے تعریف کے عوض میں کوئی مجھے تخت و تاج سے نوازے۔ دوسرا شعر: زخموں سے چور چور ہیں سب کی بصیرتیں، کس سے کہیں شعور نظر چاہیے۔ فضا ابن فیضی کے دوسرے شعر میں محاورے کا استعمال ہمیں ملتا ہے۔ چور چور ہونا معنی ہے تھک جانا۔ بصیرت کا مفہوم ہے گہری نظر رکھنے والے یا چشم بصیرت، سچائی کو دیکھنے والی نظریں۔ شعور نظر یعنی سمجھ رکھنے والی نظر یا پھر سچائی کو سمجھنے والی نظر۔ دوسرے شعر کی تشریح یوں ہے کہ شاعر
کہتے ہیں کہ میرا دل غموں اور تکالیف سے بھرا ہوا ہے، دنیا والوں کے پاس وہ نظر نہیں ہے کہ میری سچائی کو سمجھ سکیں، دنیا والے مجھے خوش و خرم سمجھتے ہیں، دکھوں اور تکالیف سے پاک سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس چشم بصیرت نہیں ہے۔ کوئی چشم بصیرت والا ہی میرے غموں اور تکالیف کو جان سکتا ہے رہروان شوق کو یہ بانک پن بہت، ہے رہروان شوق کو یہ بانک پن بہت، چہرے پہ بس غبار سفر چاہیے ہمیں۔ تیسرا شعر فضا ابن فیضی کا، اس شعر میں رہروان شوق کے معنی ہیں لیڈر، مجاہد سفر یا پھر سیاستداں۔ غبار، دھول، گرد و غبار۔ یہاں پر شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ جدید زمانے کے قائد، جدید زمانے کے چند سیاستداں ایسے ہیں کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، دوہرا معیار رکھتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، بناوٹ کی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کو جھوٹی امیدیں، جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، اور جب اس کے پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس سے مکر جاتے ہیں۔ اگلا شعر، اوروں سے مختلف ہے ہمارا معاملہ، اوروں سے مختلف ہے ہمارا معاملہ، شوریدہ سر ہیں دشت میں گھر چاہیے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر میں دنیا والوں سے میرا موازنہ کروں، یا شاعر اپنا موازنہ دنیا والوں سے جب کرتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا والوں کا معاملہ اور ان کا معاملہ جدا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں دنیا والوں سے پریشان ہوں، اور غموں سے، دکھوں سے، تکالیف سے میرا جو دل ہے وہ بے چین ہو چکا ہے، اور میں اپنے قلب کے سکون کے لیے چاہتا ہوں کہ کسی دشت میں سکون کے کچھ لمحے گزاروں۔ اگلا شعر، تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو، تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو، اپنے زمیں پہ راہ گزر چاہیے ہمیں۔ اس شعر میں بھی شاعر سیاستدانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آج کے قائد اور لیڈران کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ زمانے جدید میں کچھ سیاستداں ایسے ہیں کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، زمینی حقیقت کو جاننے کے باوجود خلاؤں کی پیمائش کی، یعنی کہ ترقی کی اور خوشحالی کی، اور عوام کو جھوٹے خواب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہونا یہ چاہیے کہ قائد سفر نے اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کا احوال جاننا چاہیے، زمین کی بات کرنی چاہیے، زمین سے مراد اطراف کے رہنے والے لوگوں کے ضروریات، ان کے تکالیف، ان کی پریشانیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگلا شعر، یہ ذات کا طلسم یہ بے منظری کی دھن، یہ ذات کا طلسم یہ بے منظری کی دھن، یوں ہے کہ چشم خویش نگر چاہیے۔ ذات کا طلسم مراد خود غرضی، بے منظری کی دھن مراد نظر انداز کرنا، چشم خویش نگر خود کا جائزہ لینا۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں، یا اس کی تشریح کچھ یوں ہم کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی خود غرضی کو پسند نہیں کیا، یا خود غرضی
اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہمیں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے دکھ درد تکالیف ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف سماج میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی خود غرضی میں دنیا والوں کو، دنیا کی ضرورتوں کو، لوگوں کی تکالیف کو، ان کے دکھ و درد کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور خود کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگلا شعر، تیشا زنی تو شیوہ اہل قلم نہیں، تیشا زنی تو شیوہ اہل قلم نہیں، ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے۔ اس شعر میں تیشا زنی کے معنی ہے پتھر کو توڑنا یا پتھر توڑنے کا پیشہ۔ شیوا سے مراد ہے پیشہ۔ اہل قلم یعنی وہ لوگ جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر شعراء، مصنفین، ادیب وغیرہ، جو اپنے تحریروں کے ذریعے سماج کو بیدار کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر شاعر، ادیب، مصنفین اور شعراء سے مخاطب ہیں کہ ان لوگوں کا شیوا، پیشہ سماج کو توڑنے کا نہیں ہے بلکہ انہیں جوڑنے کا ہے۔ اس لیے اہل قلم نے اپنے قلم کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور اس سے ایسی تحریریں کرنی ہے جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر سماج کے اندر ایک جہتی، ایثار، قربانی، محبت، اخوت، بھائی چارگی کو بڑھانے والے جذبات پروان چڑھیں، نہ کہ جھگڑے اور فساد کی وجہ بنے۔ اگلا شعر مقطع کا شعر ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے، کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے، خورشید اپنی سحر چاہیے۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ میں طاقت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اوروں کی ہمدردی حاصل کرنے کے بجائے، اوروں کی توجہ حاصل کرنے کے بجائے، اوروں کی مدد لیے بغیر ہم خود دوسروں کے لیے ایسی مثال بنے کہ دنیا ہم کو دیکھ کر کچھ سیکھے، لوگ ہماری مثال دیں۔ نئی صبح کی مانند، صبح کی امید کی کرن کی مانند ہم اپنی زندگی کو جئیں۔ تو طلبہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت اچھا سبق ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اپنے حوصلے کو برقرار رکھنا ہے، اور اپنا مستقبل ہمیں خود بنانا ہے، نہ کہ ہم اوروں کی مدد لے کر، ان کی ہمدردی حاصل کر کے دوسروں کے لیے تکالیف کا سبب نہ بنے۔ اور اپنی امید کو برقرار رکھیں، جس طریقے سے ہر صبح ایک نئی امید کی کرن لے کر آتی ہے، اس طریقے سے ہم اپنی امید کو بنائے رکھیں، محنت کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، اور تب تک کرتے رہیں جب تک کہ ہمیں اپنی منزل نہیں مل جاتی۔ تو اس طریقے سے فضا ابن فیضی کی غزل کا ہم نے آج مطالعہ کیا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھا، اشعار کی تشریح و تفہیم کی، فضا ابن فیضی کے تعارف سے ہم واقف ہوئے ہیں، ان کے شعری مجموعوں سے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور امتحانی نقطہ نظر سے تیاری بھی کریں گے۔